بہت ہی جنیرک سا سوال ہے، بہت ہی جنرل سوال ہے. جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ ریحان بھائی یہ ہیلتھ کیا ہوتی ہے جی، یا ریحان بھائی یہ دولت یا امیر ہونا کیا ہوتا ہے. تو روحانیت کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک جنیرک سوال ہے. اگر جسم ہوتا ہے اور جسمانیت ہوتی ہے تو روح ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے. اس میں سوال کیا بنے گا؟ جس نے دولت دیکھی نہ ہو اس کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ کیا ہوتی ہے، اسی لیے نہیں، اس نے جسم تو دیکھا ہے روح سے جی. بات نہیں کری تو اس کو پتہ نہیں. اگر وہ اپنے آپ کو صرف جسم ہی سمجھے ہوئے ہے تو پھر اس کے لیے روحانیت کچھ بھی نہیں ہے. روحانیت اپنے معنی صرف اسی کے لیے رکھتی ہے جو اپنے آپ کی ایک حقیقت شاید جسم سے پرے کی بھی سمجھتا ہے، جو بیونڈ دا میٹیریل بھی شاید کچھ میٹا فزیکل بھی شاید ان چیزوں کے اندر کچھ انٹرسٹ رکھتا ہے، یا اس کا ورلڈ ویو ہے کچھ اس کے متعلق. تو اس کو بھی یہ تو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. اس کے بعد اب کیونکہ قیمتی چیز ہے، ریئر ہے، تو یہ آپ کی ٹھیک ٹھاک سی اسٹرگل مانگتی ہے. آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. تو روحانیت ایسنس ہے جی. اس نے اینا میری شمل نے ایک بڑے خوبصورت جملہ کہا تھا کہ تصوف دل کا راستہ ہے اور اسلام کا دل ہے. اٹس دی پاتھ آف دی ہارٹ اینڈ ہارٹ آف اسلام. تو پھر حصوں سے آگے، سینسز سے آگے، جسے آپ آج کل کی دنیا کے جدید لوگ جو ہے وہ اب ای ایس پی سے بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ سمجھنے شروع کر دیا ہے کہ نہیں، کچھ ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز جو ہے وہ بھی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے روحانیت ایک سبجیکٹ ہو سکتا ہے جس میں وہ سنجیدہ ہوں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ ہو جائے اور صرف اسی انٹرسٹ کے ڈیولپ ہونے کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یو آر آن دی پاتھ آلسو. مثال کے طور پر مجھے کسی بڑے عارف کے لکھے ہوئے کچھ جملے انسپائر کر سکتے ہیں. مولانا رومی مجھے انسپائر کر سکتے ہیں، اور میں اس انفلوئنس میں اپنے سوشل میڈیا پہ یا اپنی بات چیت میں ان جن جملوں سے، جس وزڈم سے میں متاثر ہوں وہ شیئر کرتا رہا ہوں، اور صرف اسی شیئر کرنے کو ہی میں سمجھوں کہ میں اس راستے پر بھی ہوں. تو وہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سست ہیں، کاہل ہیں جی. اور جس طرح جسمانی طور پہ انسان موٹا ہوتا ہے تو وہ خواہش تو ہر کوئی رکھتا ہے نا کہ سلم جو ہے وہ ہو جائے، اسمارٹ دکھنے لگے، اور ہو تو نہیں جاتے، صرف خواہش سے تھوڑی ہو جاتے ہیں. اب اگر جو ہونے کا پروسیس ہے تو وہ جسم کو اسمارٹ کرنے اور جسم کو شیپ میں لانے کے لیے وہ بھی ایک ہارڈشپ مانگتا ہے، ایک فزیکل ایکٹیویٹی مانگتا ہے. آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے نکالتا ہے، کچھ ریسٹرکشنز آپ کے اوپر لگاتا ہے جو کہ ڈائٹری ہوتی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے ایک اس نیچرل اسٹیٹ میں جاتے ہیں جو کہ نیچرل فارم ہے آپ کے فزیکل ایگزسٹنس کی. تو اسی طرح اسپرچویلٹی میں لوگ انٹرسٹ شو کرتے ہیں، لیکن اس میں اتنی سنجیدگی نہیں دکھاتے کہ وہ اس کو اڈاپٹ بھی کر سکیں.
تو وہ انہی موٹے لوگوں کی طرح ہیں کہ جو خواہش تو رکھتے ہیں پتلا ہونے کی، لیکن ٹریڈ مل کے اوپر جو ہے وہ دوڑنے کو تیار نہیں ہیں، نہ وہ کاربوہائیڈریٹ سے جو ہے وہ ہاتھ روکنے کو تیار ہیں۔ ان کے پاس چارٹس بھی سارے کے سارے وہ موجود ہیں جن کے اوپر یہ ساری ایکسرسائزز بھی ڈیٹیلز کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ساری ڈائٹری ریسٹرکشنز جو ہے یہ بھی ڈیٹیلز کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ معلومات ہونے اور خواہش ہونے، ان دونوں کے ہونے سے وہ پتلا نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے عمل جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور عمل آپ کو کیونکہ آپ کے کمفرٹ زون سے نکالتا ہے اور آپ سست اور کاہل ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عمل نامی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، تو آپ اپنے آپ کو فریب دے کر خود اپنی اس جو چھوٹی سی غار آپ نے بنائی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں، نہ باہر نکلتے ہیں، نہ باہر نکلنے کی دنیا سے جو ہے وہ آپ آشنا ہوتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے پنجرے میں قید ایک پرندہ وہ اپنے پنجرے میں جب دیکھتا ہے کہ فضا میں کچھ پرندے ہیں جو اڑ رہے ہیں، تو وہ انہیں کہتا ہے کہ یار یہ کتنے پاگل پرندے ہیں کہ انہوں نے اتنا سنہری پنجرہ چھوڑ دیا ہے اور ہواؤں میں پھر رہے ہیں۔ تو پرسیپشن ہے، کیونکہ یہ مادہ جو ہے اور یہ دنیا جو ہے یہ اتنا رنگین اور اتنا سنہری پنجرہ ہے کہ جو لوگوں کو روحانیت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ روحانیت تو آفاق میں اڑتے ہوئے ایک پرندے کا نام ہے، یہ تو وہ شاہین ہے جس کے لیے اقبال کہتے رہ گئے کہ میرے اس نسل میں نوجوانوں میں وہ شاہین ہوں۔ تو وہ شاہین کیا تھے؟ کیا کہ دو پر جو ہے وہ لگ جانے تھے ہمارے پاکستانی بچوں کو؟ یہی تھا کہ سوچ اور فکر کی ایک ایسی بلندی، شعور کا ایک ایسا مقام جہاں پر آپ اپنا سب کچھ اپنے خالق کے سپرد کر دیں، آپ ایک مکمل سرنڈر کے اندر چلے جائیں اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دیں۔ یہ کہنے کو آسان ہے، کرنے کو بہت مشکل ہے۔ ہم تو اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں چھوڑتے اور ہم اپنے دوست چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بحث کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کس ایگو کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یار آدمی جیسا قیمتی چیز آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ بحث کو نہیں چھوڑ رہے، تو اپنے اندر کی تلاش ہے روحانیت جو ہے، میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔